بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ سیکھنا چاہتے لیکسس آڈیو ایڈیٹر کا مکمل کورس اور جانا چاہتے لیکسس آڈیو ایڈیٹر کا مطلب، معنی، ایفیکٹس کے تمام اور صحیح استعمال، خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت کو صاف، خوبصورت اور پروفیشنل بنانے کے لیے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایک ایفیکٹ آسان اور عملی طریقے سے سمجھاؤں گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پلے اسٹور سے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جس کا نام ہے لیکسس Audio Editor. اسی طرح سرچ میں لکھنا ہے لیکسس آڈیو ایڈیٹر، اور یہ لیکسس آڈیو ایڈیٹر انسٹال کرنا ہے۔ انسٹال کرنے کے بعد اس کو اوپن کرنا ہے۔ تو دوستو، یہ لیکسس آڈیو ایڈیٹر کا اسٹوری ہے اندرونی، جس میں جو آڈیو ہے نا ایڈیٹ کر سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے اگر آپ وائس ریکارڈ کرتے ہو تو یہ ریڈ بٹن نظر آ رہا ہے، یہ والا، اس پہ اسی طرح انگلی رکھ کے اور اپنا وائس جو ہے یہ ریکارڈ کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ کے پاس پہلے سے پڑا ہے اور فائل منیجر میں جا بھی ہے تو اس اوپن پہ اسی طرح کلک کرے اور فائل منیجر سے اپنا آڈیو جو ہے آپ نے جو ریکارڈ کیا ہے اس کو اسی طرح سلیکٹ کرے اور اوپن پہ کلک کرے تو وہی آڈیو یہاں پہ شو ہوگی۔ تو یہ جو ہم نے وائس ریکارڈ کیا ہے، ہم پہلے اس کو پلے کرتے ہیں، یہ گرین بٹن نظر آ رہا ہے، اس سے پلے ہوتا ہے۔ ابھی میں اس کو پلے کرتا ہوں۔ میں نے اپنی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت ریکارڈ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ۔ تو دوستو، یہ میں نے قرآن پاک کی ایک سورت تھی وہ ریکارڈ کیا ہے، اس پہ ابھی میں کام کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ ہم پہلے یہ سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں، جو آڈیو میں غلطی ہے، فاصلہ ہے، ہم اس کو کس طرح ختم کریں۔ تو یہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ گرین لائن نظر آ رہا ہے، یہ والا، یہ مطلب فضول ہے، سپیس بہت زیادہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیلیٹ کرے۔ تو یہ والا جو لائن ہے اس کو انگلی سے اسی طرح پکڑ کے نا اسی طرح یہاں رکھ دیں بس، اور یہ لائن جو ہے اس کو اسی طرح پکڑ کے انگلی سے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، اس پہ کلک کرے اور یہاں سے کٹ بھی کر سکتے ہو اور نیچے ڈیلیٹ، ایک سیم ٹو سیم طریقہ ہے دوستو۔ ابھی میں کٹ کرتا ہوں تو یہ ختم ہوگا، یہ سپیس جو ہے ختم ہو گیا دوستو۔ اگر مجھ سے غلطی میں آڈیو میں کچھ خرابی ہو جائے، جس طرح بھی میں نے کیا، اور میں نے چاہتا ہوں کہ یار یہ تو مجھ سے غلطی ہوگی، تو واپس کس طرح وہ آڈیو لے آنا ہے، تو آنڈو نظر آ رہا ہے، اس آنڈو پہ کلک کرے، واپس آ جائے گا۔ اسی طرح طریقہ کار ہے۔ تو ابھی پھر سے میں کٹ کرتا ہوں، یہ ہو گیا۔ اور اگر اس کے اندر جو اندر یہ فاصلہ ہے نا، یہ بھی اسی طرح ختم کر سکتے ہو دوستو، اس کو اسی طرح پکڑ کے، اور وہی سیم طریقہ ہے دوستو، کٹ یا ڈیلیٹ، اسی طرح۔ اب ہم یہ 3 ڈاٹس پہ کلک کرتے اور اس کے بعد ایفیکٹس پہ کلک کرتے۔ ایفیکٹس میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے فیڈ ان ہے دوستو، یہ نظر آ رہا ہے فیڈ ان۔ فیڈ ان کا معنی ہے میں دندلا، آواز آہستہ آہستہ داخل ہوتی ہے۔ کب لگائے، اس کا لگانے کا ٹائم، انٹرو یا بیک گراؤنڈ شروع کرنے کے لیے۔ کب نہ لگائے، اگر آواز پہلے ہی نارمل شروع ہو۔ تو دوستو، اس کا لگانے کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح لگائیں گے فیڈ ان۔ فیڈ ان دوستو، یہ جو ہے نا دوستو، یہ
اسٹارٹ ہی صحیح نا اسٹارٹ. اس کو اگر ہم چاہے تو اس کو ادھر یہاں پہ رکھتے, تو ہم اس پھر ایپیکس پہ کلک کرتے, پھر این پہ کلک کرتے, اس کے بعد پھر سے ایپیکٹ, اس کے بعد فیڈ آؤٹ, تو یہ دونوں لگ جائے گا دوستو. یہ سٹارٹ میں بھی آہستہ شروع ہوگا دوستو, آرام آرام کے ساتھ, اور بعد میں جب این ٹائم پہ بھی آرام آرام کے ساتھ ختم ہو جائے گا دوستو. یہ آسان طریقہ کار ہے. اس کو یہاں پہ رکھنا ہے یہ, اور یہ والا یہاں پہ رکھنا ہے اینڈ پہ, یہ سٹارٹ پہ رکھنا ہے اور یہ اینڈ پہ, تو پیڈ ان فیڈ آؤٹ دونوں لگ جائے گا. تو ہم اس کو واپس کرتے انڈو سے, پھر سے انڈو کرتے, یہ واپس آ گیا دوستو صحیح, وہ جو پہلے تھا وہ اسی طرح ہو گیا. اس کے بعد ہم پھر سے 3 ڈاٹس پہ کلک کرتے اور ایپیکٹس پہ کلک کرتے. ایپیکٹس میں دوستو ہے نا نارملائز, معمول بنانا, آواز کی اونچائی کو ایک ہی سطح پر لے آتا ہے. کب لگائے؟ اگر ریکارڈنگ میں آواز کبھی اونچی اور کبھی دھیمی ہو. کب نہ لگائے؟ اگر آواز پہلے ہی برابر لیول پر ہو. ہم اس پہ کلک کرتے تو یہ نارملائز ہو گیا دوستو. ہر ایپیکٹس کے بعد دوستو نارملائز کو اس پہ لگایا کرو, کیونکہ یہ جب آپ ایفیکٹ لگائیں گے نا یہ وائس آڈیو پہ, تو آڈیو اور آپ کے ایفیکٹس دونوں مکس ہوں گے, تو آواز میں جو ہے نا دوستو خرابی ہوگی, کیونکہ آپ نے نارملائز نہیں لگایا. جب آپ نارملائز لگائیں گے نا تو وہی ایفیکٹس جو آپ نے لگائے اور یہ آڈیو کے جو اپنا آواز ہے, تو یہ دونوں آپس میں ایک ہی سطح پر ہو جائے گا دوستو. اس کا یہ فائدہ ہے. اور ہر ایفیکٹس کے بعد اس کو لازم لگایا کرو. اس کے بعد ہم پھر سے 3 ڈاٹس پہ کلک کرتے اور ایفیکٹس پہ کلک کرتے. ریورس کا معنی ہے معکوس, پوری آڈیو کو الٹا پیچھے سے آگے چلا دیتا ہے. کب لگائے؟ اگر کوئی خاص ایفیکٹ میوزک یا تجربہ دکھانا ہو. کب نہ لگائے؟ قرآن تلاوت یا نعت کے لیے یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس کے بعد چینج پیچ تبدیل کرے. اس کا معنی ہے آواز کی اونچائی کو بدل دیتا ہے بغیر اسپیڈ تبدیل کیے. کب لگائے؟ اگر آواز کو ہلکا سا اونچا یا نیچا کرنا ہو تاکہ زیادہ خوبصورت اور دلکش لگے. کب نہ لگائے؟ قرآن یا نعت میں زیادہ استعمال نہ کرے, صرف بہت ہی معمولی تبدیلی کرے. دوستو اس کا بھی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کی آڈیو جب ایڈیٹ کرتے ہو نا, تو اس میں یہ ریورس اور چینج پیچ یہ نہ لگایا کرو دوستو. اس کے بعد ہے چینج ٹیمپو دوستو, جس کا ٹیمپو کو تبدیل کرے. اس کا یہی معنی ہے یہ آواز کی رفتار کو بدل دیتا ہے لیکن آواز کی پچ ویسے ہی رہتی ہے. کب لگائے؟ اگر آواز زیادہ سست یا زیادہ تیز لگ رہی ہو تو اسے نارمل کرنے کے لیے. مثال, اگر قرات بہت آہستہ ریکارڈ ہو گئی ہے تو تھوڑا تیز کرنے کے لیے. کب نہ لگائے؟ اگر آواز پہلے سے نارمل ہے تو اس کو مت چھیڑیے ورنہ آواز غیر فطری لگے گی. اس کے بعد ہے دوستو چینج سپیڈ, رفتار کو تبدیل کرے. یہ آواز کی رفتار اور ساتھ ہی پچ, اونچائی, گہرائی دونوں بدل دیتا ہے. کب لگائے؟ اگر آپ کو آڈیو جلدی سنانا ہے, مثلا ویڈیو ٹائم کے حساب سے, تو سپیڈ بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ آڈیو کو سلو موشن میں رکھنا چاہتے ہیں تو سپیڈ کم کر سکتے ہیں. کب نہ لگائے؟ اگر صرف رفتار بدلنی ہے لیکن آواز کی پچ نارمل رکھنی ہے تو یہ استعمال نہ کرے, اس کے بجائے چینج ٹیمپو لگائے. نوائز ریڈکشن, شور کی کمی. اس کا معنی ہے شور کی کمی. دوستو ہم اس پہ کلک کرتے ہیں نوائز ریڈکشن پہ, اور یہ تھریش ہولڈ جو ہے نا دوستو شور کو ہٹانے کی حد. سیٹنگ اس کا کس طرح کرنا ہے کہ یہ dB
40 پہ رکھنا ہے. اور اس کے بعد ہے ریٹ شرح، اس کا معنی شرح 60% پہ رکھنا ہے. اس کے بعد ہے ٹیک ریلیز، حملے کی رہائی 10 ms پہ رکھنا ہے. اور اس کے بعد ہے لو فاس فلٹر، کم فاس فلٹر، حساس آواز کم کرنا. سیٹنگ کیا رکھنا ہے، یا 2000 یا 2500 پہ رکھنا ہے. تو ہم اس پہ کلک کرتے اپلائی، تو یہ ایفیکٹس آڈیو پہ لگ جائے گی. اس کے بعد ہم اس 3 ڈاٹس پہ پھر سے کلک کرتے، ایفیکٹس پہ کلک کرتے اور نارملائز پہ کلک کرتے. نارملائز پہ کلک کرتے یہ ایک ہی سطح پر آ جائے گا. دوستو ہم اس کو پلے کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی خرابی اس میں نہیں آیا. ایفیکٹس کے بعد آہستہ آہستہ یہ پروفیشنل آواز بن جائے گا. اس کے بعد ہم پھر سے 3 ڈاٹس پہ کلک کرتے، ایفیکٹس پہ کلک کرتے اور نیچے آتے نوائز ریڈکشن کے بعد جو ہے کمپریسر پہ کلک کرتے. کمپریسر کا بھی دوستوں میں نے یہ سیٹنگ کیا ہے، یہ تھریش ہولڈ رکھنا ہے 20 -20 dB پہ. اس کے بعد ہے ریٹ 3.1 پہ رکھنا ہے دوستو. اٹیک رکھنا ہے 10 ms پہ، ریلیز رکھنا ہے 200 پہ. اس کے بعد میک اپ گین رکھنا ہے +3 dB پہ اور اپلائی پہ کلک کرے. اس کے بعد پھر سے 3 ڈاٹس پہ کلک کرے، ایفیکٹس پہ کلک کرے اور نارملائز. دوستو ایسے آپ لوگوں کو اندازہ لگ رہا ہے کہ جب میں ایفیکٹس لگاؤں گا تو یہ وائس کا جو شول ہے نا دائیں بائیں، تو یہ چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے نارملائز نہیں لگایا. جب نا آپ لوگ نارملائز لگائیں گے نا تو یہ اپنے جگہ پہ آ جائے گا اور ایفیکٹس بھی شامل ہو جائے گا. اب 3 ڈاٹ پہ ہم پھر سے کلک کرتے، اس کے بعد ایفیکٹس پہ کلک کرتے اور نیچے ایکولائزر امپلائی پہ کلک کرتے. تو دوستو یہ ایکولائزر امپلائی کا سیٹنگ ہے. یہ 32 والا جو بلیو لائن ہے نا دوستو، یہ اس کو رکھنا ہے. یہ اوپر جب اس طرح کھینچیں گے نا تو یہ پلس ہے اوپر یہ، اور نیچے جب اس طرح کھینچ کریں گے تو یہ مائنس ہے. مائنس خود جو ہے نا اس کے ساتھ شو ہوتا ہے، اور پلس یہ اوپر ہے. تو آپ نے یہ 32 والا رکھنا ہے -4 پہ، -4 پہ، اسی طرح -4 پہ. اسی طرح یہ سارے لائن ٹک کرنا ہے اسی طرح کھینچ کے نا، اور وہی ہنس پہ رکھنا ہے جو ہنسا بھی میں بتاتا ہوں. یہ 62 والا جو ہے دوستو، 62 والا رکھنا ہے -2 پہ، اس طرح کھینچنا ہے نیچے -2. اس کے بعد ہے 125، یہ 0 dB پہ رکھنا ہے. اس کے بعد ہے 250 +3 dB پہ رکھنا ہے. اس کے بعد ہے 500، یہ رکھنا ہے +3 dB پہ. اس کے بعد ہے 1000، یہ رکھنا ہے +4 dB پہ. اس کے بعد ہے 2000، اس کو رکھنا ہے +3 dB پہ. اس کے بعد ہے 4000، اس کو رکھنا ہے +3 dB پہ. اور اس کے بعد ہے 8000، اس کو رکھنا ہے +3 dB پہ. اس کے بعد ہے 16000، اس کو رکھنا ہے +2 dB پہ. اس کے بعد نیچے دوستو ایک لائن ہے پری ایمپلیفائر، اس کو رکھنا ہے +2 dB پہ. پلس اگر آواز پھٹنے لگے تو dB 0 رکھے. اب ہم نے اس کو کرنا ہے اپلائی، ایفیکٹس پہ اپلائی ہو گیا دوستو. اس کے بعد پھر سے ہم 3 ڈاٹس پہ کلک کرتے، ایفیکٹس اور نارملائز. تو دوستو اس کے بعد ہم پھر سے 3 ڈاٹس پہ کلک کرتے اور ایفیکٹس پہ کلک کرتے، اور ہم نیچے آتے ایکو پہ ہم کلک کرتے. ایکو لیول 20 یا 30 رکھنا ہے. یہ ایکو لیول نہیں، یہ 20 یا 30 رکھنا ہے. اب ہم نے رکھا ہے 20 بس سیٹ کیا ہے. اس کے بعد ہے ڈیلے رکھنا ہے 100 ms پہ رکھنا ہے. اور اس کے بعد ہے فیڈ بیک رکھنا ہے 15%.
آپ نے جو آڈیو ریکارڈ کیا ہے تو آپ کی آڈیو کے مطابق اس کو سیٹ کرنا ہے دوستو. جب آپ نے مائک کے ساتھ ریکارڈ کیا ہے تو جو میں نے اس طرح سیٹنگ کیا ہے اس کو آٹومیٹکلی لگایا کرو. اور جب آپ نے بنا مائک کے ریکارڈ کیا ہے تو آپ نے یہ 20 جو ہے نا یہ آپ 25 رکھنا ہے یا 35 رکھنا ہے یا 30 رکھنا ہے یا 15 رکھنا ہے. تو یہ اب کے آڈیو کے حساب کے مطابق ہوگی دوستو. آپ نے کس طرح آڈیو ریکارڈ کیا ہے, کون سے مائک سے ریکارڈ کیا ہے, صحیح ہے نا دوستو. اس کے بعد آپ نے اپلائی پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد 3 ڈاٹس پہ کلک کریں اور ایفیکٹس نارملائز. اب ہم اس کو ذرا پلے کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. ہم پھر سے 3 ڈاٹس پہ کلک کرتے اور ایفیکٹس پہ کلک کرتے. ایفیکٹس پہ یہ ایکو بھی ہو گیا دوستو. اس کے بعد ہے ریورب دوستو. ریورب قدرتی نرم اور دلکش تلاوت کے لیے دوستو. آپ اس کا سیٹ اپ کر سکتے ہو. روم سائز دوستو میں نے رکھا ہے 20 ڈمپنگ میں نے رکھا ہے دوستو 40%. ڈرائی لیول -5 dB اور ٹیل لیول -10 dB. اس کے بعد ہے ریور ٹائم 1S. اس کے بعد ان پٹ بینڈ وائڈ 68% رکھنا ہے اور ارلی ریفلیکشن لیول یہ -30 dB پہ رکھنا ہے اور اپلائی پہ کلک کریں. اس کے بعد پھر سے 3 ڈاٹس پہ کلک کریں ایفیکٹس اور نارملائز. ریورب کے بعد آتا ہے وہ کوڈر. نمبر سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ آواز کتنے بینڈز میں تقسیم ہوگی. جتنا زیادہ بینڈز رکھیں گے اتنا ہی آواز روبوٹک الیکٹرانک لگے گی. قرآن کی تلاوت کے لیے ہمیشہ کم ویلیو رکھے 10 یا 20 رکھے تاکہ آواز میں صرف ہلکا سا اثر آئے اور قدرتی رہے. اس کے اندر دوستو یہ کوڈر پہ ہم کلک کریں گے نا تو یہ سورس جو ہے نا سورس کے اندر 2 آپشن ہے, ایک سائن اور ایک نائز. اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو. ہم پھر سے 3 ڈاٹس پہ کلک کرتے ایفیکٹس. دوستو یہ کوڈر تک جو ایفیکٹس میں نے بتایا یہ سارے کے سارے اپلائن تھے. اور یہ وہ کوڈر کے بعد جو 4 ایفیکٹس ہیں نا وہ کوڈر اور کنورٹ سٹیریو مونو کے بیچ میں جو 4 ایفیکٹس ہیں نا انٹرنیٹ کے ساتھ کام کرتا ہے اور ہمیں اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس آڈیو ایڈیٹنگ کے لیے. اور پیٹ این سے لے کر دوستو یا آخر جو میوٹ ایلر لکھا ہے نا یہاں تک دوستو میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک پیج بنایا ہے. یہ دیکھو سافٹ کلیئر وائس لیکسس ایکولائزر سیٹنگز. پیٹ این کا معنی ہے میں دندلا آواز آہستہ آہستہ داخل ہوتی ہے. کب لگائے کب نہ لگائے سارے کے سارے طریقہ کار بھی ہے دوستو. مکمل تفصیل کے ساتھ بہت محنت کے ساتھ میں نے بنایا آپ لوگوں کے لیے. اور جب آپ لوگ لیکسس آڈیو ایڈیٹر کے اندر کام کرتے ہو تو اس کو بھی دیکھو اس پیج کو اور وہاں آپ کام بھی کرو تو بہت آسانی ہوگی نا دوستو. اور یہ پیج آپ کو کہاں پہ ملے گا؟ نیچے میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے واٹس ایپ کے چینل کا. اس پہ کلک کرے اس کو بھی فالو کرے اور یہ جو پیج ہے نا یہ آپ لوگوں کو وہاں پہ ملے گا. ٹھیک ہے نا دوستو. امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو لیکسس آڈیو ایڈیٹر کے مکمل کورس اور تمام ایفیکٹس کے مطلب اور صحیح استعمال کے حوالے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو قرآن پاک کی تلاوت کو بہتر اور خوبصورت بنانے میں آپ کے لیے مفید رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اپنی قیمتی رائے اور سوالات کمنٹ میں ضرور لکھیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھنے سمجھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. خدا حافظ.